سب سے پہلے آپ سب کو السلام علیکم۔ تعریف کا 8واں ویڈیو ہم شروع کر رہے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے جس کی تصدیق ہم نے پچھلی بار بھی تورات سے کی تھی، اور اس میں آج ہم امی نبی کی تصدیق بائبل سے دیکھتے ہیں کہ قرآن جو یہاں بتا رہا ہے کہ امی نبی کی نشانیاں تورات اور انجیل میں موجود ہیں، تو اب ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اور آیت جو ہم دیکھنے جا رہے ہیں وہ یہ کتاب یسایہ چیپٹر 29 ہے، اور یہ آیات ہیں 6 سے لے کر 12 تک۔ آیت کہتی ہے، رب الافواج، گرج اور زلزلہ اور بڑے شور، طوفان اور آندھی اور بھسم کرنے والی آگ کے شعلوں کے ساتھ تم پر آئے گا۔ یہوہ نے تم پر گہری نیند کی روح ڈال دی ہے۔ یہوہ یا یہوے بھی پڑھا جاتا ہے۔ یہ اصل میں بائبل میں خدا کا ذاتی نام آیا ہے، جو کہ یہ لفظ ہے، یہ ہے واو ہے۔ اس کو انگلش میں جہووا کہتے ہیں۔ تو اگر آپ انگلش یہ بائبل پڑھتے ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بار بار جہووا گاڈ کا لفظ اس میں آتا ہے، اور یہ جہووا جو ہے اصل میں یہوہ ہے، اور یہ خدا کا ذاتی نام بائبل میں بتایا گیا ہے، جس طرح قرآن میں اللہ کا لفظ آیا ہے۔ اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے معنی کسی کو نہیں پتا، کیونکہ یہ ایک طرح سے حروف مقطعات میں سے ہے، جس طرح قرآن میں الف لام میم وغیرہ ہیں اور جس کے معنی کسی کو نہیں پتا، اسی طرح سے یہ بائبل کے اندر یہوہ کا لفظ آتا ہے جس کے معنی کسی کو نہیں پتا۔ تو یہودی ان حروف کی مدد سے ایک لفظ جو ہے وہ بنا لیتے ہیں اور اس سے اس کے معنی اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو خیر، یہ ایک ذاتی نام ہے، اس پہ ہم کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے۔ تو آیت کہتی ہے کہ یہوہ نے تم پر، یعنی اللہ نے تم پر گہری نیند کی روح ڈال دی ہے، اور تمہاری آنکھیں یعنی انبیاء بند کر دی ہیں۔ یہ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں یہاں پہ۔ اور تمہارے سر یعنی اصحاب کشف ڈھانپ دیے گئے ہیں، یعنی تم پر نبوت مکمل طور پہ بند کر دی گئی ہے۔ اب غور کیجئے، لنکس ان کے ملائیے گا کہ کیسے مل رہے ہیں ان میں آنے والی شخصیات سے، ان باتوں کے بھی۔ انبیاء یعنی تمہاری آنکھیں بند کر دی گئی ہیں، یعنی نبوت تم پہ تمام کر دی گئی ہے۔ تمہارے لیے یہ ساری رویا کچھ نہیں سوائے ایک طومار میں بند الفاظ کے۔ رویا آپ کو پتہ ہے، ویژن یا خواب بھی کہہ سکتے ہیں اس کو آپ، اور طومار جو ہے وہ اسکرول کو کہتے ہیں، اس کی جگہ آپ کتاب بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو تمہارے لیے یہ ساری رویا کچھ نہیں سوائے ایک کتاب میں بند الفاظ کے۔ اگر وہ طومار کسی ایسے شخص کو دیتے ہیں جو پڑھ سکتا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ برائے مہربانی اسے پڑھو، وہ جواب دے گا، میں یہ نہیں کر سکتا، اسے مہر کر دیا گیا ہے۔ یعنی میں کتاب نہیں پڑھ سکتا کیونکہ کتاب مہر شدہ ہے۔ الفاظ پہ آپ بہت غور کیجیے۔ آگے آیت کہتی ہے، اگر طومار کسی ایسے شخص کو دی جاتی ہے جو پڑھ نہیں سکتا، یہ کہتے ہوئے کہ برائے مہربانی اسے پڑھو، وہ کہتا ہے میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اب آپ یہاں پہ ان آیات کے معنی سمجھ سکتے ہیں اگر آپ غور سے اس کو دیکھیں۔ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو کتاب دی جا رہی ہے وہ دو لوگوں کو دی جا رہی ہے، ایک پڑھ سکتا ہے اور دوسرا پڑھ نہیں سکتا۔ تو یہاں پہ سوال یہ ہے کہ جب یہ مہر نہیں کھول سکتا تھا تو کتاب اسے کیوں دی گئی، اور جب یہ پڑھ نہیں سکتا تھا تو کتاب اسے کیوں دی گئی؟ یہاں پر ہی اس پہلی کا جواب موجود ہے۔ یہ شخص جس کو کتاب دی گئی وہ کتاب پڑھ سکتا تھا لیکن مہر نہیں کھول سکتا تھا۔ غور کیجئے کہ کتاب مہر شدہ ہے، اور یہاں مہر کی جگہ پر جو ہبریو میں لفظ ہے وہ ہے حتوم، ہے تے واو میم، اور عربی میں یہ ختم ہے۔ دونوں ایک ہی لفظ ہیں۔ ہبریو میں یہ حلبے والی ہے سے لکھا جاتا ہے کیونکہ خے نہیں ہے، اور وہ آلموسٹ خے کی ساؤنڈ سے پڑھا جاتا ہے،
ختم کر کے، اور یہ عربی میں خے سے ہے، دونوں کے معنی ایک ہی ہیں، مہر یعنی ختم۔ تو اس کتاب پر بھی مہر ہے، اور جس کو یہ دی گئی ہے یہاں پر، اس پر مہر نہیں تھی، اس نبی پر، لہٰذا وہ اسے کھول نہیں سکا۔ تو اس کے بعد ایسے شخص کو دی گئی جو مہر کھول سکتا تھا، اور اس نے مہر کھول لی لیکن پڑھ نہیں سکتا تھا، تو اس نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ یہ دو شخص ہیں، یہ دو کون ہیں، یا اس میں کیا راز ہے؟ یہ کتاب اسی کو کیوں نہیں دی گئی، اور اس کو پہلے آفر کیوں کی گئی، اور جب یہ مہر کھولنے کے قابل نہیں ہوا تو اس کو دی گئی؟ یہ جو مہر تھی، جیسا کہ میں نے بتایا، یہ ختوم لفظ ہے، عربی میں ختم ہے، اور یہ نبی جو ہے اس پر مہر ہے، اسی لیے یہ کتاب تھی اس نبی کے لیے۔ تو یہ واقعہ جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتاب ایک ایسے شخص کو دی گئی ہے اور اس نے مہر بھی کھول لی ہے، تو اب وہ کتاب اس کے پاس ہی رہے گی کیونکہ مہر تو کھل چکی ہے، یعنی کتاب اس کو دے دی گئی ہے جو کہتا ہے کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اور یہ واقعہ آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کس نے کہا تھا جب کتاب اس کو دی گئی تھی۔ اچھا، یہاں پہ لفظ جو پڑھنا ہے، یا جو یہاں پہ تومار کا لفظ آتا ہے، اس کی جگہ پہ آپ کتاب لکھ سکتے ہیں، یہ عبرانی میں سفر ہے، سین پے رے، پے کو سافٹ کر کے پڑھا جا رہا ہے، فے کی ساؤنڈ اس وجہ سے آتا ہے، اور یہ سفر کے جو میننگز ہیں وہ ہے رائٹنگ، عربی میں یہ صفرن ہے، اور یہ ہبریو کی ڈکشنری ہے، اس کا پیج نمبر 594 آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے تینوں معنی اس کے جو ہیں ایک جگہ پہ کر دی ہیں، کافی اس کی تفصیل تھی جو میں نے کاٹ دی ہے، مین بات میں نے سامنے رکھی ہے۔ اور سفر کے ایک معنی رائٹنگ ہے، جو کہ یہ لوگ بتاتے ہیں کہ عربی میں صفرن ہے، اور سیریک میں صفرا ہے، صرف الف کا اضافہ ہوا ہے اس میں، یا دی آرٹ آف رائٹنگ اینڈ ریڈنگ۔ اس کے دوسرے معنی ہیں رائٹنگ واٹ ایور از ریٹن، یعنی کچھ بھی لکھا جائے اس کو سفر کہتے ہیں۔ تیسرے معنی بہت اہم ہیں، اس پہ توجہ دیجیے گا غور سے۔ تورات کے حساب سے یہ جو اس کا ریفرنس ہے، اس کا مطلب ہے a book، اور عربی میں یہ بتاتے ہیں یہودی کہ یہ الکتاب ہے۔ اب آپ کو بات جو ہے وہ کلیئر ہو رہی ہوگی کہ وہ جو نبی کو دیا گیا تھا وہ ایکچولی الکتاب ہے، اور یہ چونکہ عربی میں صفرن ہے تو اس کی تصدیق کے لیے میں نے یہ ریفرنس بھی دے دیا عربی کا، یہ عربک ڈکشنری ہے، پیج نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا۔ صفرن a book اور رائٹنگ، جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں، یہ وہی جو ہے معنی ہے جو عبرانی ڈکشنری بتا رہی ہے۔ یہ لفظ آیات میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، اور یہاں پر بھی ایک بہت بڑا اشارہ ملتا ہے جس پہ آپ غور کر سکتے ہیں کہ متی کی انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کو جو ہے وہ باتیں سنا رہے تھے، ڈانٹ رہے تھے، اور ان کو منافق کہہ رہے تھے، تو وہ کہتے ہیں افسوس لکھنے والوں اور فریسیوں، منافقوں، یہ ہے جو لکھنے والے، یہ سفر ہے جو ہم نے دیکھا ابھی۔ اور یہ لکھنے والے کون ہیں؟ سوال یہ ہے لکھنے والے کون ہیں، اور یہ فریسی کون تھے؟ یہ یہودیوں کا وہ فریق ہے جس نے تورات میں لفظوں کو آگے پیچھے کیا، جو کہ قرآن نے ہمیں بتایا ہے۔ یہ ایک فریق ہے، سارے یہودی برے نہیں تھے، جیسا کہ قرآن نے کہا تھا، ہم نے پچھلے ویڈیوز میں یہ دیکھا تھا کہ ایک فریق نے لفظوں کی جگہ تبدیل کی، اور وہ بھی لکھی ہوئی کتاب میں نہیں بلکہ اپنے ذہن میں، اور جب بعد میں اس کی تفسیر کی ہے، جب بعد کے وقتوں میں اس کو لکھا گیا ہے تورات کو، تو انہوں نے اپنے پاس جو کچھ لکھا وہ انہوں نے غلط لکھا، یعنی کہ جو ذہن میں تھا، جو سینہ بسینہ چلاتے آ رہے تھے، غلط تفسیر کے ساتھ انہوں نے اس کو لکھا۔ تو عیسیٰ انہی کو جو ہے وہ باتیں سنا رہے ہیں، اور عیسیٰ کہتے ہیں کہ افسوس لکھنے والوں۔ تو یہ جو لکھنے والے ہیں یہ کون ہیں؟ یہ تورات کو لکھنے والے ہیں، یہ تورات کی تفسیر لکھنے والے ہیں، یہ تلمود لکھنے والے ہیں، یہ مشنا لکھنے والے ہیں، یہ
اپنے نبیوں کی حدیثیں لکھنے والے ہیں، یعنی یہ ان کے ملا ہیں، کیونکہ ملا ہی ہوتے ہیں اتھارٹی لکھنے والے، کیونکہ وہ لکھتے ہیں، وہ حدیثوں کو لکھتے ہیں، وہ تفاسیر لکھتے ہیں، صحیفے کی تراجم لکھتے ہیں، اور یہ لکھنے والے ہمارے پاس ملا ہیں۔ عیسیٰ ان سے کہہ رہے ہیں، ملاؤں سے، تم نے آسمان کی بادشاہت کا دروازہ انسان کے سامنے بند کر دیا ہے، تم خود داخل نہیں ہوتے اور نہ ہی ان کو داخل ہونے دیتے ہو جو داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے ہے کہ ملا کیا کر رہے ہیں اسلام میں۔ جو کوئی قرآن سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اس پہ فتوے لگاتے ہیں، قرآن کے تراجم کو روکتے ہیں، تو نہ یہ خود خدا کی بادشاہت میں داخل ہوتے ہیں، نہ ہی کسی دوسرے کو داخل ہونے دیتے ہیں، اس کو شک میں ڈال دیتے ہیں، اس پہ منافقت کے کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں، سازش کے الزامات لگا دیتے ہیں۔ دوسری آیت میں بھی عیسیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ افسوس تم پر، لکھنے والوں اور فریسیوں، منافقوں۔ یہ لکھنے والے کون ہیں؟ وہی ہیں ملا۔ اور ان سے کیا کہہ رہے ہیں عیسیٰ؟ تم پیالے اور برتن کو باہر سے صاف کرتے ہو، لیکن اندر سے وہ لالچ اور خود غرضی سے بھرے ہوتے ہیں، یعنی کہ قلب۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ملا عمل پہ زور دیتے ہیں، کپڑوں پہ زور دیتے ہیں، چادروں پہ زور دیتے ہیں، لیکن نیت پہ زور نہیں دیتے، یعنی کہ جو قلوب ہیں ان کے اندر کیا ہے، نیتیں کیسی ہیں، اس کو وہ صاف نہیں کرتے۔ اندر سے وہ گندا ہوتا ہے، باہر سے اس کو چمکا کے رکھتے ہیں، سفید کپڑے پہن کے، پگڑیاں پہن کے، تو اپنا ظاہر جو ہے وہ ایک اسلامی بنا لیتے ہیں، لیکن قلب کو وہ گندا رہنے دیتے ہیں۔ تو یہاں جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ تومار جو دی جا رہی ہے، یہ عربی میں یہودیوں کے مطابق ہی الکتاب ہے۔ قرآن اس کی تصدیق لفظ بلفظ کرتا ہے، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ اس آیت میں ہے کہ صفر جو ہے وہ اس کو دیا گیا، اس نبی کو جو پڑھنا نہیں جانتا تھا، یعنی کہ اس کو کتاب دی گئی جو وہ کتاب نہیں جانتا تھا۔ تو قرآن نے اس کی تصدیق کی اور آیت آئی، اور اسی طرح ہم نے وحی کی تمہاری طرف ایک روح اپنے حکم سے، تم نہ تو کتاب جانتے تھے اور نہ ایمان۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ تم کتاب نہیں جانتے تھے جب ہم نے اس کو وحی کیا تمہاری طرف، اور تب وہ چیز آپ کے لیے نور بن گئی، اور اس کے بعد آپ کو پتہ چلا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن لفظ بلفظ تصدیق کرتا ہے کہ یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہاں پر یہ امی نبی ہے، اور جس کتاب پہ مہر کی گئی وہ خاتم الکتب ہے، اور جس کو یہ دی گئی وہ خاتم النبیین ہے۔